میں نے MBA کی ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں. سپیریئر نے فرسٹ ٹائم جاب فیئر کا آغاز کیا اور ایز اے اسٹوڈنٹ میری وہاں پہ سلیکشن ہوئی. وہاں پہ مجھے ایز اے سپیریئر یونیورسٹی میں جو ریکگنیشن ایک ایوارڈ کے طور پہ دی گئی کہ میں نے اپنی جو رسپانسبلٹی تھی بڑی اچھے طریقے سے نبھائی. تو 2015 میں نے ایمریٹس گروپ آف سکولز کی بنیاد رکھی. بیسیکلی یہ ایک انٹرپرینیورل سکول ہے. پاکستان میں اسکولنگ لیول پہ انٹرپرینورشپ کو اتنا ابھی کنسرن نہیں دیا جا رہا. ہم نے بچوں کے لیے ایک سینٹر بنا دیا. اس سینٹر کا نام ابھی ہم نے انجینئس سینٹر ہے. بیسیکلی وہ سینٹر جو انجینئس ہے اس میں سے ہم جینئس پروڈیوس کر رہے ہیں. اس وقت ماشاءاللہ 4 برانچز ہیں. رائٹ ناؤ ہم لوگ پلان کر رہے ہیں ڈفرینٹ فرینچائز کی طرف نیٹ ورک دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ انویسٹ ان بیسٹ. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ تحریک منہاج القرآن کے ناظم بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ CEO ہیں ایمریٹس گروپ آف سکولز کے. ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا ادارہ کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اور کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک ویلیو ایڈیشن کر رہا ہے، اور آنے والے وقت میں ان کا ادارہ کس طرح سے کام کرے گا. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. بہت شکریہ محمد زمان خان اوان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر، پہلے آپ جاب کر رہے تھے، پھر جاب سے آپ بزنس کی طرف آئے اور اب آپ CEO ہیں ایمریٹس گروپ آف سکولز کے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ سفر آپ نے کیسے طے کیا اور کب یہ سوچا کہ میں نے جاب نہیں بلکہ اپنا کام کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو علی آپ کا شکریہ، اسپیشلی قاسم علی فاؤنڈیشن کا کہ جنہوں نے مجھے آج یہاں پہ انوائٹ کیا، اور تاکہ میں اپنی جو ایفرٹس ہیں اور جو میرا آپ کہہ لیں کہ ٹائم ٹو ٹائم میں چیزوں کو لے کے چل رہا ہوں وہ شیئر کر سکوں. اچھا، اس میں فرسٹ آف آل تو یہ تھا کہ میں نے جب اپنا کیریئر میں نے MBA کیا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں فرام سپیریئر یونیورسٹی. اچھا، وہاں پہ مجھے ایک چانس ملا. سپیریئر نے فرسٹ ٹائم جاب فیئر کا آغاز کیا اور ایز اے اسٹوڈنٹ میری وہاں پہ سلیکشن ہوئی. کچھ جو ڈفرینٹ کمپنیز آئی ہوئی تھیں وہاں پہ سلیکشن کی گئی کہ ایز اے جاب کے ایز اے ڈیوٹی کے طور پہ. تو میری جو ڈیوٹی تھی وہ علی اکبر گروپ میں تھی. علی اکبر کے جب جاب فیز ہمارا اینڈ ہوا تو علی اکبر گروپ میں انہی اسٹوڈنٹس کو جو سلیکٹ کیے گئے تھے ان کو جاب کی اپرچونیٹی کے لیے بھی کہا. اچھا، وہاں سے میں بھی لاسٹ سیمیسٹرس میں تھا تو میری وہاں پہ مجھے ایز اے سپیریئر یونیورسٹی میں جو ریکگنیشن ایک ایوارڈ کے طور پہ دی گئی کہ میں نے اپنی جو رسپانسبلٹی تھی بڑی اچھے طریقے سے نبھائی. وہاں میری ملاقات سپیریئر کے چیئرمین سے ہوئی، پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب سے. اچھا، ان سے ملاقات کے بعد میرے اندر ایک چینج آئی. مجھے فیل ہوا، مجھے یہ چیز کا احساس ہوا کہ یہ ایک ایسی انسپائرنگ پرسنالٹیز ہیں، ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بڑی اسٹرانگ ہیں کہ ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. رائٹ. اس کے ساتھ ساتھ میری جو فیملی ہے وہ بھی پیور ایجوکیشنسٹ ہے. لائک میرے جو بڑے چچا ہیں وہ بھی سپیریئر میں، اور جو چھوٹے چچا ہیں وہ بھی اسی ایجوکیشن میں کفس میں. میں یہ چیز اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ کچھ انہیرنٹس چیزیں تھیں فیملی کی طرف سے اور کچھ ایک اپنا پیشن بھی تھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ پیشن کو جو ایک ٹریک ملا وہ مجھے جو میرے استاد تھے، میرے جن سے میں نے سیکھا، وہ میرے پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب تھے. تو سپیریئر میں نے پھر آفٹر MBA جاب کی. ایڈمنسٹریشن میں رہا اور ایڈمنسٹریشن سے میں نے بہت کچھ سیکھا. لائک بڑا ٹف ٹائم بھی دیکھا، مومنٹس کو کافی مطلب کہہ لیں جو آرگنائزیشنس کے ٹاسک ہوتے ہیں. مجھے ایز اے ایڈمنسٹریشن میں کام کرنے کا ڈپٹی رجسٹرار کے طور پہ میں نے وہاں پہ کام کیا ہوا تھا. آفٹر دیٹ میں یہ سوچتا ضرور تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا اسٹیپ لوں گا یا کچھ نہ کوئی ایسا انیشیٹو لوں گا جس سے میں اپنے ویژن کے یا اپنے مشن کے اکارڈنگ چیزوں کو آگے لے سکوں. میں پھر 2014 میں دبئی چلا گیا تھا. کچھ ایسے سیکٹرز تھے وہ میں نے وزٹس کیے، اور جب میں واپس آیا تو 2015 میں نے ایمریٹس گروپ آف سکولز کی بنیاد رکھی. اور ایمریٹس کا کہہ لیں کہ جو ویژن ہے بیسیکلی یہ ایک انٹرپرینیورل سکول ہے. پاکستان میں اسکولنگ لیول پہ انٹرپرینورشپ کو اتنا ابھی کنسرن نہیں دیا جا رہا، لیکن میرا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اسٹارٹ سے وہ ویلیوز دیں
وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں, کچھ ایکٹیویٹیز کا سسٹم ایسا ڈیولپ کریں کہ بچے اس کے اندر انٹرسٹ لیں, ان کو جو آئی کیو لیول ہے وہ انکریز ہو. اور اس میں ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ امپورٹنٹ تھنگ جو اس حوالے سے ہے کہ ہم نے بچوں کے لیے ایک سینٹر بنا دیا. اس سینٹر کا نام ابھی ہم نے انجینئس سینٹر ہے. بیسیکلی وہ سینٹر جو انجینئس ہے اس میں سے ہم جینیس پروڈیوس کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جو ہم بچوں کو دے رہے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر کچھ نہ کچھ کرنے کی اور کوئی نہ کوئی آئیڈیاز شیئر کرنے کی, پریزنٹیشن سکلز کو ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. آپ بلیو کریں ہم نے اپنے پلے گروپ لیول پہ ہی چھوٹے چھوٹے سے روسٹمز بنائے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بچہ پری لیول سے ہی تھوڑا سا اس کا کانفیڈنس بیلڈ اپ ہو, چیزوں کو تھوڑا سا وہ انسپائرنگ لیول پہ دیکھ سکے تاکہ اس کی جو فیوچر کنسرنز ہیں وہ بڑے ویلیویبل ہو سکیں. سر, آپ جب جاب سے بزنس کی طرف آئے تو آپ نے سب سے زیادہ پرابلم کیا فیس کی, کہاں پہ آپ کو لگا کہ یار یہ کام بہت مشکل ہے؟ اچھا, یہ بڑا بزنس پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کا. اچھا دیکھیں, ایک چیز ہے کہ جاب کرنے والا اور بزنس کرنے والا اس کے مائنڈ سیٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب ایک ایز اے آپ کہہ لیں کہ انٹرپرینیور جب آپ کسی چیز کا انیشیٹو لیتے ہیں تو آپ کو اپنی جو انر فیلنگز ہیں نا اس کو اتنا ہی براڈ رکھنا پڑتا ہے. جب مجھے جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اس میں بیسک یہ تھا کیونکہ میں ابھی اس مارکیٹ میں بالکل نیو تھا ایجوکیشن فیلڈ کو ایز اے جاب سے جب میں بزنس فیلڈ میں آیا. اچھا, جب میں نے بالکل اسٹارٹ اپ لیا تو اس میں میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ویلیو تھی, میں نے کہا کہ کون سا ایسی یونیک چیز ہے جو میں مارکیٹ میں لے کر آؤں گا یا ایجوکیشن اسکولنگ لیول پہ جس سے میرے اسکولس کی ویلیوز میں زیادہ ایڈیشن ہوگا. وہ ایک ہی چیز میرا کنسرن تھا کہ میں چاہتا تھا کہ جو ہمارے اسکول کے بچے ہیں وہ فیوچر میں, ٹھیک ہے, وہ جاب سرچ والے نہ ہوں, جاب کریٹرز ہوں. اچھا, اس چیز نے ڈیفینیٹلی ہمارے نہ صرف بچوں بلکہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں جو ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں, ان پیرنٹس نے بڑا اس چیز کو آن کیا جی کہ ہماری بچوں کی پرسنالٹیز میں ڈفرینٹ سی چینجز آ رہی ہیں. اب کیا ہے کہ بکش نالج تو وہی ہیں, میتھڈالوجیز تو وہی ہیں, ہم ایسا ڈفرینٹ کیا بچوں کو پرووائڈ کریں. میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ہم بچوں کے اندر یہ چیز ڈیولپ کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز بھی پریزنٹ کرنی ہے یا کچھ کرنا ہے تو اس کے حوالے سے ڈفرینٹ آئیڈیاز سوچیں. اگر کوئی ایک پینسل بھی انوینٹ ہوئی ہے, اس پینسل کے انوینٹ ہونے کا کیا پرپز تھا, کس نے انوینٹ کی, کیوں انوینٹ کی. تو کوئی بھی چیز اگر آپ کوئی آئیڈیالوجی لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی فیوچر میں وہ آئیڈیالوجی ان کی کام آئے گی کہ کل کو وہ کوئی انیشیٹو لے سکیں گے. آپ میں یہاں پہ ایک چیز شیئر کرتا چلوں کہ اسکولنگ لیول پہ نارملی ایکسپوز نہیں ہوتی, بالکل ٹھیک ہے. ہم نے باقاعدہ طور پہ ایمریٹس انٹرپرینیور ایکسپو کے نام سے, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا ایونٹ ہم رکھتے ہیں. وہاں پہ ہم کرتے کیا ہے کہ بچوں کے گروپ بنا دیتے ہیں, ان گروپنگ کے حوالے سے ایک لیڈر بنا دیتے ہیں, پوری ٹیم بناتے ہیں, ان کو کنسیپٹ پہلے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا گروپ لیڈر ہے, یہ آپ کی ٹیم ہے, یہ آپ کے ٹارگیٹس ہیں, اب آپ نے کوئی چیز انوینٹ کرنی ہے, کوئی چیز سوچنی ہے. اب اس سے کیا کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے کہ جب ڈفرینٹ گروپس ہوتے ہیں تو ان ڈفرینٹ گروپس کے اندر کمپٹیشن آ جاتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو ایز اے انٹرپرینورل مائنڈ کے طور پہ ہر گروپ کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا ہے, کچھ نہ کچھ نیا انیشیٹو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, ہم ان ایونٹس میں کچھ انسپائرنگ پرسنالٹیز کو ایسے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں جن کی بہت ساری ہارڈ شپس ہیں, جو آ کے جب بچے سنتے ہیں, ان کے پیرنٹس سنتے ہیں, تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, ایک دور تھا کہ جب پیرنٹس سوچتے تھے کہ بچوں کو جی گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اب مائنڈ سیٹ چینج ہو رہے ہیں. اب ہم بھی یہ چیز ڈیولپ کر رہے ہیں اور پیرنٹس بھی اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ بچے وہ چیز کریں جس میں ان کا انٹرسٹ ہے. سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ انٹرپرینیورشپ کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ لوگوں میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں, آپ نے یہ جرت کیسے کی اور آپ لوگوں کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ اچھا, اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو آئیڈیلائز کریں, ایک پرسنالٹی جس سے آپ انسپائر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اپنے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں. جب آپ کا فیوچر مائنڈ سیٹ کلیئر ہوگا نا تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے اکارڈنگ اسٹیپس لیں گے. مجھے اپنا فیوچر مائنڈ سیٹ کلیئر تھا کہ میں ایک ایجوکیشنسٹ کو اپنی انسپائریشن پرسنالٹی بنا چکا تھا, تو مجھے تھا کہ اگر یہ میری انسپائرنگ پرسنالٹی آج اس مقام پر ہے
تو کیوں نہ میں بھی اپنی ایفرٹس کروں, کوئی نہ کوئی اچھا اسٹیپ لوں تو چیزیں کل کو امپورٹنٹ ہو. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کوئی بھی انٹرپرنور یا کوئی بھی بزنس اسٹارٹ اپ کے لیے آپ کے اندر اپنی ول پاور کا ہونا, ول پاور کے ساتھ پیشنس کا ہونا, پیشنس کے ساتھ پیشن کا ہونا. یہ تین چیزوں کا کمبینیشن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ لائف میں یا زندگی کے کسی بھی اسٹیج پہ ہوں اور اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے. سر آپ کی ایک فاؤنڈیشن بھی ہے ارشد ناز فاؤنڈیشن, وہ کس طرح سے خدمت خلق کا کام کر رہی ہے؟ یہ بڑا کہہ لیں کہ میرے لیے ایک بڑی اسپریچول سی چیز ہے کہ میرے جو پیرنٹس ہیں فیملی میں ماشاء اللہ وہ بڑے ہیں, انہوں نے لائف میں بہت خدمت کی ہے, پوری فیملیز کی سپورٹ کی ہے. میری فیملی میں مطلب کہ والد صاحب بتاتے ہیں دادا ابو دادی ماں نہیں تھے, جب وہ بڑے تھے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو پڑھایا. مدر نے جب یہاں پہ والد صاحب کے ساتھ شادی کے بعد تو پوری فیملی کو انہوں نے سپورٹ کیا. میرے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ کنسرن تھا کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں باپ کی دعائیں ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی لائف میں ہی ہم کوئی نہ کوئی ایسا سٹیپ ضرور لیں جو ان کے لیے کل کو ویلیو کا باعث بنے. تو میں ان کے نیم پہ اس لیے لے کے چل رہا ہوں کہ میرے لیے جو بھی اللہ پاک مجھے عزت نواز رہا ہے وہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہے. ارشد ناز فاؤنڈیشن جو ہے وہ بیسیکلی ہم لوگوں کا مین کنسرن یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں پراپر راشن وغیرہ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایون دین کے فیوچرز میں یہ بھی کہ اگر کسی فیملی کو کہیں پہ بیٹی کے لیے ویڈنگ کے لیے کوئی چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے اس میں سپورٹیو ایج کرتے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ مدارس میں یا جہاں پہ بھی ایسے کنسرنز ہوتے ہیں فاؤنڈیشن کے بہاف پہ کوئی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تو وہ ہم دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا بیسک کنسرن ہے. الٹیمیٹلی کنسرن یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ماں باپ کے ایک بہاف پہ جا رہا ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اس کا ثواب ان کو جائے. سر ایمریٹس گروپ آف اسکول کے حوالے سے آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ فیوچر میں آپ کس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں؟ ایمریٹس الحمدللہ اسکول جو ہے اس وقت رائٹ ناؤ 2015 میں جب لانچ ہوا تو اس وقت ماشاءاللہ 4 برانچز ہیں, ٹھیک ہے. ایک ادر سٹی میں بھی ہیں. رائٹ ناؤ ہم لوگ پلان کر رہے ہیں ڈفرینٹ فرینچائز کی طرف نیٹ ورک دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ انویسٹ ان بیسٹ, کہ آپ انویسٹ کریں بیسٹ کے اندر, ٹھیک ہے. اس میں تمام تر ہم فیسلٹیز لائک مارکیٹنگ کمپین ہے, HR ہے, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, ایون دین کے کورس آؤٹ لائن. ہمارے ایک ERL سافٹ ویئر ہے ایمریٹس ریموٹ لرننگ, وہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس کے اندر ایچ اینڈ ایوری تھنگ بچوں سے ریلیٹڈ, پیرنٹس سے ریلیٹڈ, سیشن سے ریلیٹڈ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. تو ہم لوگ الحمدللہ اپ کمنگ اس کو پورے پاکستان میں لانچ کر رہے ہیں, اور پلان ہے جی کہ اللہ پاک توفیق دے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. تو اسی ویژن اور مشن کے تحت ہم لوگ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو اپ کمنگ پلان ہے ہمارے اسکولز اینڈ کالجز اینڈ ہاسپٹلز اینڈ یونیورسٹیز, یہ سب اس ذات کا کرم ہوگا تو چیزیں تھاٹ میں ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں تو چیزیں ممکن بھی ہو سکتی ہیں. سر قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے, ان کے کام سے بھی آپ واقف ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں ایک ورڈ میں کہوں گا کہ ہم سب بلیسڈ ہیں کہ وہ ہیں, اور وہ ہم سب کے لیے ایک بلیسنگ ہے, کیونکہ ان کا اس نیشن میں اسپیشلی وہ پاکستان کی ایک ریکگنیشن ہے. میں اگر کہوں کہ آپ پاکستان کی پہچان ہیں تو قاسم علی شاہ صاحب کے سیشنز میں اپنے میرا شیئر کرتا چلوں, ہم اپنے اسکولز میں پلان کر رہے ہیں کہ ہم قاسم علی شاہ صاحب کے نام کا آڈیٹوریم بنائیں. اس کی بیسک ریزن کیا ہے کہ دیکھیں یہ وہ پرسنالٹی ہے جس نے بہت سارے دلوں کو مولڈ کیا, بہت ساری ینگ جنریشن کو سٹیپ بائی سٹیپ کہاں لے گئے. تو میں کہتا ہوں جی کہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے, اور میرے بڑے بھائی ہیں اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. مطلب کہ میں کسی چیز میں بعض کا کنفیوز ہوتا ہوں تو وہ ٹاپک سرچ کر لیتا ہوں تو اس ٹاپک پہ بھی ان کی کوئی نہ کوئی ٹریننگ موجود ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ محمد زمان خان اوان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور ان کا اسکول کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.